خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کا نام نمرود بن کنان بن قوس بن سام بن نوح تھا۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے حاکم گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور 2 ایسے بادشاہ جو کافر تھے اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، جن میں ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ ان لوگوں نے پوری روئے زمین پر حکمرانی کی۔ روایات کے مطابق نمرود نے پوری دنیا پر 400 سالوں تک حکومت کی۔ یہ انتہائی جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ دور فرعون میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ کی عبادت و وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمرود خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا۔ سرکش لوگ نمرود کے آگے جھکتے اور اس کو اپنا خدا سمجھتے۔ کفر و شرک اور سرکشی کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سرکش قوم کی طرف بھیجا۔ کفر و شرک کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ کے واحد ہونے پر ایمان رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کو پوجتے اور شرک کرتے دیکھا تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح شرک کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر گئے جہاں ان کے سارے بت موجود تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی قوم یہ جانتی تھی کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ نمرودی قوم اپنے حاکم نمرود کے پاس گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہنے لگی۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور پھر ان سب پر آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جتنے دن آگ میں رہا، اللہ نے اپنی خاص نعمت و عنایت مجھ پر فرمائی اور ایسا سکون مجھے کبھی پہلے نصیب نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اور اس کی قوم کو دوبارہ کفر و شرک سے باز آنے کا کہا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، لیکن نمرود نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے غرور و اکڑ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر غرور و تکبر سے نمرود مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ نمرود نے ان میں سے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس کے بعد پھر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خود کو حقیقی خدا سمجھتا ہے تو یہ کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار نمرود کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و سرکشی پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے پر نمرود تنگ آ گیا اور کہنے لگا، اگر تیرا خدا حقیقی ہے تو اس کو بول اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ جیسے ہی نمرود نے یہ کہا، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالی کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 دنوں کی مہلت مانگی۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔
نمرود نے ان 3 دنوں میں سارے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بے شمار ہتھیار جمع کیے۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے خدا کی فوج کو جنگ کے لیے بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے مچھروں کی ایک فوج کو جنگ کے لیے بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ آسمان تک نظر نہ آتا تھا۔ اللہ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر نمرودی قوم کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ نمرودی قوم کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس وحشت ناک منظر کو دیکھ کر نمرود دوڑا اور اپنے محل میں داخل ہو کر اپنے کمرے میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر کمرے میں داخل ہوا اور اسی گفتگو کے دوران وہ نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا، اور اس طرح اللہ کے حکم کے مطابق وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کافی عرصہ رہا۔ نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑا سکون محسوس ہوتا، لیکن دوبارہ وہی بے چینی اور تکلیف ہونے لگتی۔ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو پیٹتا رہتا۔ اس طرح اللہ نے خدائی کا دعویٰ کرنے اور دنیا پر حکومت کرنے والے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر